بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاری و مسلم. عزیز طلباء و طالبات، ہم نے کل کی مجلس میں اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کی تشریح کا آغاز کیا اور ہم نے اس حدیث سے 2 جملے لیے، جبکہ حدیث 4 جملوں میں مشتمل ہے. ان 2 جملوں کے معنی ہم نے دیکھے اور اس کے بعد ہم نے یہ حدیث کی اہمیت کے تعلق سے اہل علم نے کیا کہا اور اس حدیث کی کیا ضرورت ہے، یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا. اور کل کی مجلس میں ہم نے عمل اور فعل میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے دیکھا. عمل عبادت ہے، فعل عادت ہے. عبادت اور عادت میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا. ہم نے کہا کہ عبادت کا اصل دروازہ بند ہے، کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ عبادت میں اضافہ یا پھر اس میں کوئی کمی پیشی کرے. لیکن عادت کے دروازے کھلے ہیں. اسلام نے بلکہ ابھارا ہے کہ آدمی ترقی کرے، ڈیولپ کرے، پروموشن کرے، زمین کو آباد کرے. اسلام اس سے کوئی روک ٹھاک نہیں کرتا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عبادت ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں بدعات ہوتی ہیں. عادات میں بدعات کا ہونا ممکن نہیں. اور اس کے بعد کل کی مجلس میں ہم نے اسی بات کو آگے بڑھایا، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی اور بات ہماری رکی تھی کہ یہ جو نیت ہے اس کے کیا فائدے ہیں. ہم نے بتایا کہ نیت کا پہلا فائدہ یہ عبادت اور عادت میں فرق پیدا کرتی ہے. اور دوسرا فائدہ اس میں ہم نے بتایا کہ عبادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے. جیسے فرض نماز ہو گیا اور فرض نفل نماز ہو گئی اور اس کے بعد فرض روزہ ہو گیا، نفل روزہ ہو گیا. اس طریقے سے فرض نفل سنت میں فرق کرنے کے لیے نیت ہم کو ساتھ دیتی ہے. اور تیسری چیز جو اس حدیث کا اصل مغز ہے، اس حدیث کا مقصد نیت سے متعلق یہ ہے کہ آپ نیت اس وجہ سے کریں تاکہ آپ کی عبادت میں اخلاص پیدا ہو. یہ اصل مغز ہے. تو آج ہم انشاءاللہ یہ اصل مغز پر گفتگو کریں گے. اخلاص کے تعلق سے چند اہم باتیں سامنے لانے کی کوشش کریں گے. عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے کل کی مجلس میں عبادت کا ڈیفینیشن سنا، اس کے تعلق سے ہم نے کہا کہ عبادت ہر وہ کام، ہر وہ قول، ظاہر ہو کہ باطن ہو، آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ ہے عبادت. لیکن عبادت قبول ہونے کے لیے 2 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں 2 ایسے شروط ہیں جس کا پورا ہونا عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. اس کا پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی عبادت اللہ ہی کے لیے کرے، عبادت اللہ ہی کے لیے ہو. اسی کو توحید کہتے ہیں. عبادت آدمی صرف اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کو اس عبادت میں شامل نہ کرے، اسی کو توحید کہتے ہیں. یعنی پہلا کنڈیشن عبادت قبول ہونے کے لیے اس کے اندر توحید ہو، اللہ ہی کے لیے کی جائے، کسی اور کو شامل نہ کیا جائے. اگر کسی اور کو آپ شامل کر لیں گے تو وہاں پر شرک پیدا ہو جاتی ہے. شرک جو منحوس چیز ہے جسے اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اللہ رب العزت کے یہاں قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن آدمی اگر شرک کر لے اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اب جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے بنا دیتا ہے. تو عزیز دوستو، پہلا کنڈیشن عبادت قبول ہونے کے لیے اس کے اندر توحید ہو، اللہ ہی کے لیے کی جائے، اللہ ہی کے لیے کی جائے. اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو
اخلاص کہتے ہیں، یہ پہلا کنڈیشن ہے. اور دوسرا کنڈیشن عبادت کی قبولیت کے لیے کہ آدمی عبادت جہاں اللہ ہی کے لیے کرتا ہے لیکن وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کریں. کیونکہ آدمی ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کریں لیکن طریقہ یہ غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا گیا ہو یا پھر کسی اور سے اس نے لیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اگر پہلا کنڈیشن مار کھا جائے تو وہاں شرک پیدا ہو جاتی ہے. اگر دوسرا کنڈیشن مار کھا جائے وہاں بدعت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آدمی نے اگر اخلاص کو چھوڑ دیا تو وہاں پر شرک آ جائے گا. شرک آنے کی وجہ سے اخلاص ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسرا کنڈیشن اگر آدمی نے سنت کے طریقوں کو چھوڑ دیا تو بدعت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بہترین کلاسیفیکیشن ہے، تجزیہ ہے، آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں. ایک عبادت قبول ہونے کے لیے دو کنڈیشنز. پہلا کنڈیشن اخلاص، دوسرا کنڈیشن سنت کی پیروی. اگر اخلاص کا کنڈیشن مار کھا جائے تو وہاں پر شرک پیدا ہو جاتا ہے. اگر سنت کی پیروی کا کنڈیشن مار کھا جائے وہاں پر بدعت پیدا ہو جاتی ہے. تو توحید کی ضد شرک، سنت کی ضد بدعت، سنت کی ضد بدعت. تو یہ دو اہم کنڈیشنز ہیں کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے. یہ دو کنڈیشنز میں سے پہلے کنڈیشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، یعنی آدمی عمل کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے. چلیے حدیث کا ترجمہ دوبارہ سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بلا شبہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر آدمی کے لیے وہی کچھ اسے ملے گا جس کی نیت اس نے کی. اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. اگر کسی نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ حدیث کا ترجمہ ہے عزیز دوستو. تو آج ہم اس حدیث سے جس چیز کو اصل چیز کو سمجھنے والے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ مغز ہے، وہ ہے اخلاص. تو آپ اس حدیث کے ترجمے میں آپ غور کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کریں، آپ اللہ کے لیے کریں. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ عمل کی بنیاد نیت پر ہے. آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال سے اس چیز کو سمجھایا. ابھی ہم آگے دیکھیں گے. تو یہ حدیث کا اصل مغز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ عمل کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی غیر اللہ کے لیے، کسی نام نہاد کے لیے، شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے عمل نہ ہو. عمل ہو تو خالص اللہ کے لیے. یہی یہ حدیث کا میسج ہے. اس حدیث کا نٹشل کیا ہے کہ یہ حدیث آپ کو اخلاص سکھاتی ہے کہ آپ عمل کریں تو اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اور اللہ رب العزت کا قانون ہے، جیسا کہ آپ حدیث آنے والے حدیثوں میں دیکھیں گے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. بلا شبہ اللہ رب العزت پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العزت پیور ہے اور صرف پیور چیزوں کو قبول کرتا ہے. مکسیشن، ملاوٹ، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں. آمیزش اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت صرف اور صرف خالص چیز کو پسند کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الا للہ الدین الخالص. اے لوگو خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، آپ کا جو دین ہے جو اللہ کے پاس مقبول ہے وہ صرف وہ دین ہے جو خالص آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو. اللہ ہی کے لیے کرنا، یہی اللہ کے پاس مقبول ہے. جس نے اخلاص کو چھوڑ دیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سلف الصالحین نے اخلاص کے تعلق سے بہت ہی بہترین جملے کہے. ایک سلف الصالحین کے عالم کہتے ہیں کہ وہ آدمی نے اخلاص کا مزہ چکھ لیا، وہ آدمی نے اخلاص کا مزہ چکھ لیا جس نے اپنی عبادتوں کو ویسے چھپایا جیسے وہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے. ایک آدمی اپنی برائیوں کو چھپانا پسند کرتا ہے. ہمیں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو اپنی برائیوں کی دکان ڈالنا چاہتا ہو، لوگوں کے اندر بتاتا ہو کہ دیکھو بھائی یہ میری برائیاں ہیں. اگر کوئی آدمی اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ وہ اپنے دکانوں اپنی برائیوں کو دکان ڈال کر دکھائیں اور فخر و
غرور سے لوگوں کے درمیان اپنی برائی کو سنائے تو یہ آدمی ہو کیا جاتا ہے؟ اس آدمی کو حدیث نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہر، کل امت معافی الا المجاہرون، اللہ رب العزت ہماری اس امت میں سے ہر آدمی کو معاف کر سکتا ہے لیکن مجاہر کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ مجاہر کون ہے؟ جو راتوں کی اندھیریوں میں برائیاں کرتا ہے، دوسرے دن عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنی غلطیوں کو گن گن کر مذاق کرتا ہے، ہنستا ہے، غرور اور تکبری سے اترا کر چلتا ہے۔ اس آدمی کو کہتے ہیں مجاہر۔ اس آدمی کے لیے معافی نہیں، کیونکہ اس نے دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا، برائیوں کو اس نے برائی نہیں سمجھا، تو یہ آدمی باؤنڈری سے باہر چلا گیا، یہ آدمی ہمارے موضوع میں نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جس کے دل میں ایمان ہے وہ اپنی برائیوں کو بتانا نہیں چاہتا، چھپاتا ہے، اس کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ برائیوں کو چھپانا یہ انسان کی فطرت ہے، مومن وہی کرتا ہے، اور اسلام بھی اسے یہی حکم دیتی ہے کہ تم تمہاری برائیوں کو چھپاؤ۔ برائیاں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ لوگوں کے درمیان کہتے ہوئے پھرو۔ ہم ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ برائیاں کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی برائی کی، کہا کہ میں نے یہ کام کیا، مذاق، کھیل، اور ایک دوسرے کو وہ گویا کہ داد دے رہے ہیں، تعریف سنا رہے ہیں کہ اس نے واقعی برا کام کیا۔ نہیں، جس کے دل میں ایمان ہے وہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ برائیاں سرزد ہوتی ہیں، آدمی برائیاں نہیں کرتا، ایمان والا برائیاں نہیں کرتا بلکہ اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی جو برائی کرتا ہے اسے چھپاتا ہے۔ تو یہ سلف الصالحین کے امام کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے اسی طریقے سے اپنی نیکیوں کو چھپائے تو یہ آدمی نے اخلاص کا مزہ چکھ لیا، یعنی اپنے اعمال چھپے رہیں۔ اعمال کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ لوگوں کو بتائیں، یہ آپ نے اللہ ہی کے لیے کیا ہے، اور آپ اس کا اجر کس کے پاس چاہیں گے؟ اللہ ہی کے پاس چاہیں گے۔ لوگوں سے کہنے سے کیا فائدہ؟ لوگ دو تعریف کے جملے کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جنہوں نے آج تعریف کی، کل عین ممکن ہے کہ یہ آپ کی مذمت کریں۔ لوگوں کی زبانوں میں ہڈیاں نہیں ہیں، جب چاہے بدل سکتی ہیں، تو وہ آدمی عقل مند نہیں جو لوگوں کی تعریف کے لیے عبادت کرتا ہو، لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کرتا ہو، اور لوگوں کے درمیان اس کی نشر و اشاعت کرتا ہو کہ میں نے حج کر لیا، نام کے ساتھ اس نے حاجی جوڑ لیا، 2 مرتبہ حج کیا تو الحاج جوڑ لیا، پتہ نہیں 3-4 مرتبہ ہو تو کیا کریں گے، ہے نا؟ تو عمل کرے۔ تعجب کی بات ہے کہ حج کرنے والوں کے لیے الحاج ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے مصلی لگا لیں گے کیا؟ جس زکات دینے والے کے لیے المزکی، فلان عبداللہ بن عبد الرحمن جی، یا پھر فلان الصائم، روزہ رکھنے والا، کون بھائی؟ ہدایت۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، آدمی اپنی اعمال چھپاتا ہے، عمل آدمی کرے چھپائے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام محمد بن واس ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑا، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جو کسی کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ میری بیوی جو میرے بازو سوتی ہے بستر میں، اسے خود اس کا خبر نہیں۔ یعنی آدمی عمل کرے تو اتنا چھپا کر عمل کرے۔ اور سلف الصالحین میں بعض لوگوں کے تعلق سے ایسا آتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑتے، اور جس دن روزہ رکھتے اس دن زیادہ چستی دکھاتے، زیادہ پھرتی دکھاتے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں شک نہ ہو کہ یہ کمزور اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کچھ روزہ رکھا ہے، فلاں رکھا ہے، اور باقاعدہ گھر سے کھانا لے کر آتے اپنے کام کی جگہ، اور اس کھانے سے روزہ کھولتے تاکہ گھر والوں کو بھی معلوم نہ ہو کہ یہ روزہ ہے۔ یہ عمل آپ اپنی زندگی میں سب سے زبردست چیز، سب سے عمدہ چیز، سب سے ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں، انمول چیز آپ کی عبادت ہے، انمول چیز آپ کا عمل ہے، انمول چیز آپ کی نماز ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ کا تبلیغ ہے، آپ کا علم حاصل کرنا ہے، آپ کا خیر کا کام کرنا ہے، انمول چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی دنیا والا ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ادا کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن ہی اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو جو آدمی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے وہ دوسروں کو داخل کرتا ہے تو وہ ختم ہو گیا، سمجھے آپ، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ تو یہ سلف و صالحین کا قول بہت ہی زبردست ہے، کہتے ہیں کہ اخلاص کو اس نے پا لیا جس نے اپنی برائیوں کو چھپانا جتنا چاہا اتنا اس نے نیکیوں کو بھی چھپانا چاہا۔ یہ بہت ہی زبردست قول ہے۔ دوسرا قول جو مجھے یاد آ رہا ہے سفیان الثوری کا رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ میری زندگی ما عالجت شیئا اشد علی من النیہ،
دنیا میں سب سے کٹھن چیز جس کا میں نے مقابلہ کیا، میں جہاد کے میدان میں گیا ہوں، میں سیاست میں رہا ہوں، میں فلاں کام کیا ہوں، فلاں کام کیا ہوں، لیکن سب سے مشکل ترین چیز جسے میں ساری زندگی اسے قابو میں لانے کی کوشش کی، وہ کون سی چیز ہے؟ نیت ہے. میں ادھر پکڑتا ہوں تو ادھر نکل جاتی ہے، ادھر پکڑتا ہوں تو ادھر سے نکل جاتی ہے. تو نیت کو قابو میں رکھنا یہ بہت مشکل ہے. کبھی بھی شیطان کھیل سکتا ہے، کبھی بھی لوگوں کی تعریف داخل ہو سکتی ہے، کبھی بھی آپ کے زبان سے ایسے جملے نکل سکتے ہیں. تو کسی بھی اعتبار سے یہ چیز آپ سے چھوٹنے والی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے کٹھن چیز جسے میں نے اپنی زندگی میں جھیلا ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے. کہنے والے امام سفیان الثوری ہیں. تو عزیز دوستو، یہ اقوال کے ذریعے سے ہم کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی کہ آدمی عمل کریں تو اپنی اخلاص کو بنیاد بنائیں. جس نے اخلاص کو بنیاد بنایا اس نے فلاح پا لیا، جس نے اخلاص کو چھوڑ دیا اس نے اپنے آپ کو غلط کر لیا. اللہ ہی کے لیے کریں. اور ایسی مثالیں ہم کو تاریخ میں ملتی ہیں کہ اللہ اکبر، ایسے عجیب و غریب مثالیں ملتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف کی صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اخلاص تھا. صحابہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے عمل کیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے لیے کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا. ایک مرتبہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو بلایا. ابھی بھی اسلام قبول کیے تھے. جانتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. عمرو بن عاص بڑا مرتبہ تھا ان کا. یہ وہ ہیں جنہوں نے حبشہ گئے، جا کے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی. حبشہ کا بادشاہ انہیں جانتا ہے، تو غیر معمولی آدمی ہیں، بڑے مرتبے کے آدمی ہیں. تو انہوں نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، مدینہ آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. عمرو بن عاص داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو دیکھ کر کہا کہ عمرو بن عاص، میں تمہیں ایک سریے کا امیر بنا رہا ہوں، ایک ٹروپ کا میں آپ کو امیر بنا رہا ہوں. آپ کو اس کی سیادت کرنی ہے، آپ کو لیڈرشپ کرنا ہے. یہ فلاں جگہ جا رہا ہے، وہاں لڑائی ہونے کے امکانات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کہا کہ مال غنیمت وہاں زیادہ ملنے کے امکانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تو عمرو بن عاص نے کہا کہ یا رسول اللہ، گویا کہ انہیں دھچکا لگا. کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کیا ہوں اللہ کے لیے، اور آپ کے ساتھ ہوں میں اللہ کے لیے، اور آپ کے حکم پر لڑنے کے لیے جاؤں گا وہ بھی اللہ کے لیے، کسی مال غنیمت کے لیے نہیں یا رسول اللہ، کسی دکھاوے کے لیے نہیں یا رسول اللہ. تو یہاں پر عمرو بن عاص کا صاف شفاف ایمان نظر آ رہا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ آپ جائیں آپ کو مال غنیمت ملے گا، پیسے ملیں گے، یہ معاملہ نہیں تھا. جہاد کے لیے آدمی جاتا ہے تو ضمن چیز مل جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا. لیکن عمرو بن عاص کو گویا کہ یہ چیز للکار دیتی ہے اور اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں عمل کرتا ہوں اللہ کے لیے. اور اسی طریقے سے ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبوک کی لڑائی کا اعلان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا، یعنی جس کے پاس جو بھی ہے سب کچھ لائے، جس کے پاس جو بھی ہے سب کچھ لے کر آئے. اب کوئی چیز رکھنا نہیں واجب آپشنل، کچھ ایسا نہیں، لائیے آپ کے پاس جو بھی ہے سب کچھ لے کر آئیے. تو اسی مارکے میں ابوبکر صدیق گئے، انہوں نے اپنے پاس جتنا بھی مال تھا پیش کر دیا. عمر بن خطاب گئے، ان کے پاس جو مال تھا اس کا آدھا حصہ انہوں نے پیش کر دیا. عجیب و غریب صحابہ نے قربانیاں دی. ایک صحابی گئے جن کے پاس کچھ بھی تھا ہی نہیں، گئے رات بھر ایک یہودی کے پاس 2 کھجور کے دانوں کے لیے عمل کرتے ہیں، گڈھے کھودتے ہیں رات بھر. جب صبح ہوئی، رات پوری محنت کا بدلہ یہودی نے 2 کھجور کے دانے دیا. اب یہ 2 کھجور کے دانے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوشن کر رہا ہوں، ہے نا. اگرچہ کہ 2 کھجور کے دانے ہی صحیح، لیکن میں میرا کنٹریبیوشن دے رہا ہوں اس عظیم عمل پر، تبوک کی لڑائی، تاریخی واقعات پر میں میری قربانی دے رہا ہوں جو ساری دنیا پڑھے گی. عزیز دوستو، ہوا ہے کہ جب انہوں نے 2 کھجور دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کھجوروں کو لے کر تمام مال کے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ اگرچہ کہ ہیں کم لیکن اس کے اندر ایمان کی کوالٹی ہے. اور اللہ رب العزت آپ کی کسے نہیں دیکھتا، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت کوالٹی دیکھتا ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر اخلاص کی کوالٹی کتنی ہے، کتنا آپ اللہ کو چاہتے ہیں اور کتنا اس میں دنیاوی حصے ہیں، یہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم ولا الى اجسامکم. اللہ رب العزت تمہارے چہرے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا اخلاص بھرا ہوا ہے. جس میں اخلاص بھرا ہوا ہے یہ ایسا مضبوط دل ہے جسے ساری دنیا مل کر توڑ نہیں سکتی.
اور جس دل میں اخلاص نہیں، یہ آدمی اتنا کھوکھلا ہے کہ جب چاہے یہ دل گر جائے، جب چاہے دل ختم ہو جائے۔ اخلاص والا دل ایک مضبوط قلعے جیسا ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اور اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطان خلل پیدا نہیں کر سکتا، جس میں شیطان خلل پیدا نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو مہلت دی، شیطان نے اللہ سے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ ایسا ہی معاملہ ہے، تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے آدم کی دشمنی میں، آدم کو تو نے کہا کہ سجدہ کر، میں نے سجدہ نہیں کیا، اور میں نہیں مانتا کہ میں سجدہ کروں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، تکبری کی اس نے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ اخرج منها فانک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہے، تم میری نافرمانی کر رہے ہو، میرے سامنے تم تمہارے عقل کو لڑا رہے ہو، تم نے عقل کو لڑایا، تم نے یہ سمجھا کہ میں سینئر ہوں وہ جونیئر ہے، میں آگ سے ہوں وہ مٹی سے ہے، تم نے تمہارے عقل کو زیادہ اہمیت دی، جبکہ تمہیں دل کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ شریعت کے معاملے میں آدمی عقل سے زیادہ دل کو اہمیت دے، دل ہی بدلتا ہے، عقل سرکش ہے، اسے دبانے کے لیے دل کی نرمی چاہیے۔ تو شیطان نے عقل استعمال کیا، ہوا کیا؟ گمراہ ہو گیا۔ ہر وہ آدمی جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے شریعت کی حدود سے باہر نکل کر، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ شریعت کے معاملے میں عقل استعمال نہ کرے آدمی، عقل انسان کی بنیادی چیز ہے، اسے استعمال کرے گا، لیکن شریعت بتاتے ہوئے راستے پر شریعت اسے راستہ ڈال کر دے گا، شریعت اسے باؤنڈری کھینچ کر دے گا، اور یہ باؤنڈری میں راستے میں عقل چلے گا تو صحیح معنی میں کام کرے گا۔ جب آدمی شریعت کی پابندی سے باہر چلے جاتا ہے، صرف اپنے عقل کو زور دیتا ہے، تو اس کے بعد جب چاہے جیسے چاہے بدل سکتا ہے، کیونکہ عقل کے لیے کوئی حد نہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں جو آدمی عقل کے پیچھے چلتا ہے، یا پھر جو گروپ عقل کے پیچھے چلتی ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے فتوے دیتا ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عقل اس کی مثال آگ جیسی ہے، بھڑکتی رہتی ہے، اسے کوئی قابو میں لا نہیں سکتا، اسے قابو میں کوئی لا سکتا ہے تو وہ شریعت ہی لا سکتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں آگ سے بنا ہوں اور مٹی سے بنا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس وقت شیطان نے کیا کہا؟ مجھے مہلت دو، اگر ایسا ہی معاملہ ہے، یہ آدم کے لونڈے سے میری دشمنی ہے، یہی معاملہ ہے تو میں اسے قیامت تک کے لیے گمراہ کرتے رہوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کر لو، الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کیا کہا؟ سوائے تیرے مخلص بندوں کے میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مخلص، ایک ہے مخلص، ایک ہے مخلص۔ مخلص وہ جو اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مخلص وہ جس کے دل میں اخلاص مکمل ہو چکا ہے۔ جس کے دل میں اخلاص مکمل ہو جائے وہ شیطان کے نرغے میں ہرگز آ نہیں سکتا۔ تو اخلاص ایک ایسی عبادت ہے جس میں شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو عزیز دوستو، اخلاص کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں اور 2-3 تاریخی واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں عام طور پر اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں چونکہ اس واقعے میں واقعی زبردست تاثیر ہے۔ زمانہ ہے عبد الملک بن مروان کا۔ عبد الملک بن مروان ایک زبردست بادشاہ گزرے ہیں، زبردست فقیہ عالم گزرے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا ولید بن عبد الملک، جن کا نام تھا مروان بن عبد الملک۔ تو یہ اپنے زمانے میں ایک علاقے کے سپہ سالار تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی جہاد کے میدان میں گزاری۔ تو یہ ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ جا کر قلعے کو محاصرہ کرتے ہیں، قلعے کو بسیج کرتے ہیں، جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، لگ بھگ 1 سال ہو گئے۔ مسلمان کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہت کوششیں ہوئی، کئی لوگ مر گئے، پیسے ضائع ہو گئے، سب کچھ ہوا، لیکن قلعہ اب تک فتح نہیں ہوا۔ تو ایک دن یہ سپہ سالار نے، ابن عبد الملک نے اعلان کیا کہ میں اس آدمی کے لیے ایک زبردست تحفے کا اعلان کرتا ہوں، جس نے اس قلعے کے اندر جا کر اس کے دروازے کھول دیا، اس کے لیے میں زبردست ایک تحفے، زبردست ایک ہدیے کا اعلان کرتا ہوں جو بڑا ہی انمول اور قیمتی ہوگا۔ تو جس دن انہوں نے اعلان کیا، اس دن پھر لڑائی شروع ہوئی، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی جیسے روز ہوتی تھی۔ اتنے میں صفوں سے ایک آدمی نکلتا ہے جو اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، ڈھاٹے باندھا ہوا تھا، صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی تھی۔ صفوں سے نکلتا ہے اور بڑی گھمسان کی لڑائی لڑتا ہے، لڑتے ہوئے بڑی تیزی سے قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
بلکہ قلعے کی ایک دیوار کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور جیسے ہی دیوار کے قریب پہنچتا ہے اس ہنگامے میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. اس ہنگامے میں تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر وہاں وہ ایک سوراخ کھودنے کی کوشش کر رہا ہے، گڈھا کھود رہا مسلسل. لگ بھگ اس کے آدھا دن نکل گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑا گڈھا کھود دیا اور گڈھے سے نکل کر اس طرف چلا گیا، دیوار کے نیچے سے نکل کر اس طرف چلا گیا. اور اس کے بعد جیسے ہی وہاں پہنچا اس نے اپنی تلوار چلانا شروع کر دی. بڑے ایسی تیزی سے تلوار چلاتا ہے کہ آس پاس کے لوگ دور ہو گئے، اور بڑی تیزی سے چھلانگ لگا کر اندر سے قلعے کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور کھولنا ہی تھا، اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے معاملہ آسان ہے. مسلمان داخل ہو گئے اور کئی مہینوں کے بعد یہ قلعہ فتح ہو گیا. معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. اب جو ابن عبد الملک نے اعلان کیا تھا تحفے کا، انہوں نے اس دن اس آدمی کی بہت تعریف کی جس نے جان بازی کے ساتھ یہ لڑائی لڑی. لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ اب ہمارے سامنے آ جائیں، اب ہم اسے تحفہ دینے والے ہیں، اتنی بڑی رقم ہے جو ہم انہیں دینے والے ہیں. لیکن ابن عبد الملک تعجب میں پڑ گئے کہ کوئی آگے نہیں آ رہا لینے کے لیے. پھر اعلان کرتے ہیں کوئی نہیں، پھر اعلان کرتے ہیں کوئی نہیں. جبکہ آدمی اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے، بلکہ اس کے زندگی کا موقع سمجھتا ہے کہ اس کی تعریف ہو لوگوں کے درمیان، لوگ سب اس کی تعریف کریں کہ کیا ہنگامہ مچایا اس نے، کیا کام کیا اس نے. لیکن عبد الملک بن مروان ابن عبد الملک 1000 مرتبہ اعلان کرنے کے باوجود کوئی سامنے نہیں آیا. یہاں تک کہ انہیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ جو صاحب جنہوں نے کام کیا، اور تاریخ کی کتابوں میں وہ صاحب کا نام لکھا گیا ہے صاحب النقب. نقب کہتے ہیں چھید کو، چھید والا، اس نام سے یہ مشہور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب نقب اگر وہ لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہے تو وہ میرے خیمے میں آ کر ملاقات کریں. ایک دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا ملاقات کرنے کے لیے. دوسرے دن پھر بے قرار ہوئے، پھر اعلان کیا کہ آئیں، کم از کم میرے سے ملاقات کر لے، خیمے میں آ کے ملاقات کر لیں، لیکن کوئی نہیں آئے. تیسرے دن یہ بے قرار ہو کر رو کر اعلان کیے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کسی نے بھی یہ کام کیا اللہ کے لیے وہ مجھے اس کا چہرہ دکھائیں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. تو جب اللہ کا واسطہ آیا تو وہ صاحب کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. تو ابن عبد الملک اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ وہ آدمی آئے گا. تو ٹھیک رات میں تہجد کے موقع پر ایک صاحب داخل ہوئے جو اپنے چہرے کو باندھے ہوئے تھے، ان کے 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی. داخل ہوئے ابن عبد الملک کے پاس. تو ابن عبد الملک نے انہیں دیکھ کر تعجب سے کہا کہ کیا تم ہو، کیا تم ہی وہ آدمی ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہی آدمی ہوں، لیکن میں آپ سے 3 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ 3 چیز مجھ سے نہ پوچھیں. آپ نے بلایا ہم آ گئے، بس آپ نے بلایا ہم آ گئے، ہم آپ کو اب چہرہ دکھائیں گے، لیکن 3 چیزیں آپ مت پوچھیے. 3 چیزیں آپ مت پوچھیے. پہلا، میرا نام مت پوچھیے. نمبر 2، میں کس خاندان سے ہوں یہ مت پوچھیے. اور نمبر 3 اب ہرگز میری یہ تعریف آپ کے بادشاہ کو لکھ کر نہ بھیجیں. میرا نام مت پوچھیں، میرے فیملی کا نام مت پوچھیں، نہ یہ لکھ کر تم، کیونکہ یہ رپورٹ بھیجتے نا اوپر بادشاہ کو کہ بھائی فلاں نے فلاں کام کیے، تو ہرگز آپ یہ رپورٹ اوپر مت بھیجیں. اگر آپ یہ 3 کنڈیشنز کو مانتے ہیں تو میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا ورنہ نہیں دکھاؤں گا. تو ابن عبد الملک مجبور کہا کہ ٹھیک ہے چلیے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد وہ صاحب نے چہرہ دکھایا اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے. اور اس کے بعد سے آج تک تاریخ میں وہ کون صاحب تھے، ان کا کیا نام تھا، کسی کو نہیں معلوم. تاریخ کی کتابوں میں صرف یہ لکھا گیا صاحب النقب، چھید والا آدمی. اور اس کے بعد یہ جو ابن عبد الملک تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کہیں کسی لڑائی میں مسئلہ بڑا ہی سنگین ہو گیا ہو تو اللہ کے پاس دعا کرتے کہ اللہ صاحب نقب کے ساتھ میرا شمار کرنا قیامت کے دن، کہ صاحب نقب کے ساتھ قیامت کے دن مجھے کھڑا کر دینا. کیونکہ اتنا بڑا عمل آدمی کرتا ہے اور ذرا برابر بھی دنیا کو داخل نہیں کرنا چاہتا، تو وہ آدمی کا ایمان کیا ہوگا. عزیز دوستو، یہی اخلاص کی مثال ہے. آج ہمارے معاشرے میں اخلاص کی کمی تو نہیں بلکہ ناپید ہو گیا ہے. بہت کم مخلصین نظر آتے ہیں. جیسا کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا ان لوگوں سے جن کے دل میں نفاق تھا. مخلصین کی تعداد تقریباً ختم ہو گئی. عزیز دوستو، اگر کسی قوم میں مخلصین کی تعداد زیادہ ہو جائے وہ قوم ضرور جیت کر رہے گی.
پورے نہیں، کم از کم زیادہ ہو جائے مخلصین، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، وہ قوم جیت کر رہے گی. اور جس قوم میں مخلصین کی تعداد ختم ہو گئی وہ قوم برباد ہو گئی. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر بادشاہ کافر بھی ہو، مخلص ہو، اگر کافر بھی ہو لیکن مخلص ہو، کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں، کام کرتا ہے لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، تو اگر بادشاہ مخلص ہو تو اس کی دور میں برکت آتی ہے، اس کی دور میں برکت آتی ہے. اہل علم نے کہا تو مخلص، اخلاص، یہ دین کی بنیاد ہے عزیز دوستو. اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بلکہ فن حدیث کے امام ہیں. آپ نے سنا ان کا نام، عبداللہ بن مبارک. ہارون رشید کے اس واقعے میں آپ کو بتایا میں کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ ہیں جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے. تو اتنا بڑا مرتبہ ہے عبداللہ بن مبارک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زبردست مجاہد گزرے ہیں، جہاد کے میدان میں بھی ہمیشہ نظر آتے ہیں، اور شعر و شاعری میں بھی آگے ہیں، عربی زبان میں آگے ہیں، فقہ میں آگے ہیں، ہے نا، الٹیمیٹ امام ہے. اللہ اکبر. تو عبداللہ بن مبارک ہے نا، یہ جہاد کے میدان میں بھی جایا کرتے تھے. ان کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی لڑائی شروع ہوئی، تو لڑائی میں ایک صاحب جو اپنے چہرے کو باندھے ہوئے تو ایسی گھمسان کی لڑائی کہ لوگ بڑے بڑے مجاہدین تعجب میں پڑ گئے کہ کون ہے صاحب، اتنا تیز تلوار چلا رہے ہیں، بالکل جنوں کے مانند لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ کون ہے یہ صاحب؟ تعجب میں پڑ گئے. اور یہ صاحب نکلے، لڑے، اور اس کے بعد صفوں میں داخل ہو گئے. جیسے ہی صفوں میں داخل ہوئے تو یہ صاحب کے ایک دوست یہ آگے بڑھ کر انہوں نے ان کے چہرے کے ڈھاٹے کو اتارا. جب اتارا تو وہ تھے عبداللہ بن مبارک، اور انہوں نے ان کے اس شاگرد پر اتنا غصہ کیا، کہا کہ حتی انت ابن عمر، حتی انت یا ابا عمر، اے ابو عمر، تو بھی ہماری عبادتوں کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ یعنی چاہتے ہیں کہ عمل اللہ کے لیے خالص، نام نہ ہو، چہرہ نہ ہو. عجیب و غریب ماحول ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک آدمی کیا ٹیوب لائٹ نہیں دے دیتا، ٹیوب لائٹ کے اوپر اس کا نام لکھ دیتا ہے. ٹیوب لائٹ سے اجالا تو نہیں آتا لیکن اس پہ اس کا نام نظر آتا ہے. اس نے کیا ایک واچ مسجد کو دے دیا، ٹائم تو نظر نہیں آتا، اندر اس کی کمپنی کا نام تو نظر آتا ہے. ایک دو کیلنڈر اس نے چھاپ لیے تو اس میں تاریخ سے زیادہ اپنی کمپنی کا نام، اپنا نام بڑا بڑا چھاپ کر. تعجب کی بات ہے کہ قرآن کی تقسیم ہوتی ہے، قرآن رکھتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں نے. آدمی عمل کریں تو اللہ کے لیے کریں، لوگوں کی تعریف کے لیے ہرگز نہ کریں. عمل کریں تو اللہ کے لیے کریں. عقل مند آدمی وہی ہے جو عمل کرتا ہے اور خالص اللہ کے لیے کر دیتا ہے. تو عزیز دوستو، اس میں جو برکت ہے، اخلاص کی برکت بڑی دیر پا ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسل در نسل یہ چیز چلتی ہے. جو آدمی دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہی اس کا اثر ختم. تو جو آدمی دیر پا اثر چھوڑنا چاہتا ہے اپنے عمل کا، اخلاص کے ساتھ عمل کریں. تو یہ چند باتیں تھیں جس کا تعلق اخلاص سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اسی اخلاص کو ابھارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کہا ہے. عزیز دوستو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاص کو سمجھانے کے لیے مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پہلے کے 2 جملے کیا ہیں؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نمبر 2، اس کے لیے وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یہ 2 چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت تیری سمجھایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مثال دی نیت اور عمل دونوں کو جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی. کہا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. تو تیسرا جملہ ہجرت کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے. اس میں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہجرت کا ذکر کیا؟ کیوں جہاد کا نہیں ذکر کیا؟ کیوں دوسری عبادتوں کا ذکر نہیں کیا؟ مثال دینی تھی تو دوسری مثال دینی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہجرت پر زور کیوں دیا؟ اس کے کئی قسم کے جوابات ہیں. پہلا جواب یہ ہے چونکہ ہجرت ایک بہت بڑی عبادت ہے جس میں آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ بہترین عمل اس میں اخلاص ہو، یہ آدمی اللہ کے لیے کریں. ایک پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان کیا تو وہ زمانہ ہجرت کا ہو سکتا ہے، چونکہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث کب کی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث اصل میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا
جن کا نام تھا قیس. ایک صاحب تھے جن کی بیوی تھی جن کا نام قیس. تو یہ صاحب قیس سے شادی کرنے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. ان کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے ہجرت کیا کس کے لیے؟ شادی کرنے کے لیے. کیونکہ قیس نے کہہ دیا کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی. تم سے شادی کرنی ہے تو تم ہجرت کرو گے تب جا کے میں شادی کروں گی ورنہ میں شادی نہیں کروں گی. تو یہ صاحب قیس کے پیچھے انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ میں حاضر ہوئے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کہا ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیس اور ان کے شوہر کا معاملہ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ ضعیف روایت ہے. اس روایت کی کوئی بنیاد نہیں. ہم اسے بنیاد نہیں بنا سکتے. تو جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ ہجرت پہلی سب سے بڑی عبادت ہے. نمبر 2 وہ زمانہ ہجرت کا رہا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مثال لیا؟ جو چل رہا ہے لائف جو چل رہا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال لیا تاکہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے. تو مثال کیسی ہونی چاہیے؟ اس حدیث سے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مثال آدمی دیں تو کیسے دیں؟ جو ماحول میں چل رہا ہے تاکہ لوگ اسے جوڑ کر مسئلے کو سمجھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاص کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے جو معاملہ چل رہا تھا ہجرتوں کا، لوگ ہجرت کر کر کے مدینہ آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کو جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا جو بہترین طریقہ ہے تعلیم کا. تعلیم کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آدمی مثالیں دیں، مثال سے مسئلہ سمجھائیں. بالمثال یتضح المقال جیسے عربی میں کہا جاتا ہے. مثال کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے. اگر مثال نہ ہو تو بہت ساری باتیں ان سمجھ رہ جائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہجرت کی مثال اس وجہ سے دی جس کے اسباب آپ نے سنا. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا، اسے بلند مرتبہ ملے گا، اس کے لیے فلاں نیکی ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا؟ جبکہ وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کو دوبارہ دہرایا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں دوسرے جملے کو سمجھانا چاہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے وہی اسے ملنے والے ہے. تو اسے سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تیسرے ایک ایسی مثال دی جس میں بھی وہی بات کو آپ صاحب نے دہرائی. کہا کہ دیکھو بھائی، ہجرت تم اللہ کے رسول کے لیے کرو گے تو ہجرت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے. یہاں یہ کہنا کہ بھائی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، فلاں بلند مرتبہ ملے گا، تو یہ کنٹیکسٹ سے باہر چلا جائے گا اور گویا کہ ان لنکڈ بات ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جملے کو سمجھانے کے لیے یہ تیسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو تیسری مثال یعنی تیسرے جملے میں جو مثال دی گئی کیا ہے؟ ہجرت کی مثال دی گئی ہے. اور ہجرت کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. یہاں پر نقطہ. آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کی طرف کیسے؟ آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کے رسول کی طرف کیسے؟ آدمی اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے. سب سے پہلے ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہاجر یہاجر مہاجرتن و ہجرتن. ہجرہ مفعلہ کا ایک دوسرا مصدر ہے. ہاجر یہاجر کا معنی چھوڑنا. ہاجر یہاجر کا معنی چھوڑنا. ہجر یہجر ترک یترک کو چھوڑنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث. ایک آدمی کے لیے جائز نہیں مومن کے لیے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑے. تو چھوڑنے کے لفظ استعمال ہوا ہے یہجر. ہجر یہجر ترک یترک کا معنی چھوڑنے کا معنی تھا. تو ہجرت کا معنی چھوڑنا. کیا چھوڑنا؟ آپ جس جگہ رہتے ہیں، جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جس مٹی سے آپ کا تعلق ہے، جس کلچر سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اسے چھوڑ دیا اللہ کے خاطر. آپ نے اسے چھوڑ دیا اللہ کے خاطر. کیوں چھوڑا بھائی؟ اللہ کے خاطر. کیا منع اللہ کے خاطر چھوڑنا؟ ہجرت کب واجب ہے، کب سنت ہے؟ ہجرت واجب بھی ہو سکتی ہے، مستحب بھی ہو سکتی ہے. ہجرت واجب بھی ہو سکتی ہے، مستحب بھی ہو سکتی ہے. مستحب کا معنی آپشنل، کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں. واجب کا معنی کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو گناہ. تو ہجرت کبھی واجب بھی ہو سکتی ہے، کبھی مستحب بھی ہو سکتی ہے. مستحب کب؟ یہ مستحب قیامت تک کے لیے. آدمی اپنے دین کے خاطر ایک بستی چھوڑ کر دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے.
آدمی دین کے خاطر چھوڑ رہا ہے تو وہی ہجرت ہے, وہی عبادت ہے. اگر آدمی دین کی خاطر نہیں چھوڑا, جو آپ چوتھے جملے میں سنیں گے, تو وہ عبادت نہیں ہوتی. تو آدمی دین کی خاطر ایک بستی چھوڑ کر ایک دوسری بستی جاتا ہے اس مقصد سے کہ وہاں اللہ کے قریب زیادہ ہو سکتا ہے, وہاں پر وہ زیادہ عبادت کر سکتا ہے, وہاں پر وہ زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے, وہاں پر نیک لوگوں کا ماحول ہے. یہ سوچ کر اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کی. یہ قیامت تک کے لیے جائز ہے, مستحب ہے. کوئی بھی آدمی کبھی بھی کہاں سے بھی لے کر جا سکتا ہے. یہ دروازہ کھلا ہے, عبادت عام نفل نمازوں کی طرح. لیکن ہجرت ایک موقع پر واجب ہو جاتی ہے. کب؟ جب آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں پر آپ کو آپ کے دین میں عمل کرنے کے لیے دشواریاں ہو رہی ہیں. آپ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ مسجد میں اذان دے نہیں سکتے, مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ چہرے میں داڑھی نہیں رکھ سکتے, آپ سنت پر عمل نہیں کر سکتے, سڑکوں میں جا نہیں سکتے. ایسا سنگین ماحول ہو جائے, اللہ رب العزت اس ماحول سے ہم تمام کو بچائیں, ایسا ماحول قائم نہ ہو. اگر کسی بستی میں ایسا ہو جائے تو ایسی صورت میں بستی والوں پر واجب بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کے خاطر اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ چلے جائے جہاں پر وہ دین پر عمل کر سکتے ہوں. اسی کو کہتے ہیں شعائر الدین, دین کے شعائر پر عمل کرنا. شعائر کا معنی یہی دین کی عبادتیں اور آپ کی دین کے تعلق سے چھوٹ, آپ کے اسلام میں آپ کا عمل کرنے کا حق. یہ اگر آپ کو کسی بستی میں ملتا ہے تو آپ پر ہجرت سنت رہتی ہے, مستحب رہتی ہے قیامت تک کے لیے. کوئی بھی آدمی کسی بستی چھوڑ کر دوسری بستی جا سکتا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے. بعض لوگ میں جانتا ہوں, حالانکہ وہ بات اتنی صحیح نہیں, یہاں سے چھوڑ کر امریکہ جاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں سے آپ امریکہ, کہتے ہیں کہ یہاں سے وہاں بہتر ہے. جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں پر بالکل دینی ماحول ہے نا, وہاں پر لوگ بالکل وہاں عربی سیکھتے ہیں, وہاں دین سیکھتے ہیں, وہاں علماء ہے. مجھے تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جگہ ایسے ہو سکتا ہے. تو آدمی یہاں چھوڑ کر وہاں اس لیے جاتا ہے اس مقصد سے کہ جہاں زیادہ دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے, زیادہ دین پر چلنے کا موقع ملتا ہے, تو یہ چیز مستحب رہتی ہے. لیکن واجب اس وقت ہے جب آپ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے اور آپ کو اس وقت چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ضروری ہے جہاں پر آپ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں. جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا جب وہ مکے میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گئے, اور اس کے بعد ہوا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب جو بھی مکے میں بلکہ پورے عرب میں جہاں کہیں بھی ہے ان پر ہجرت واجب ہے. جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے ہجرت نہیں کرتا اس سے اور ہم کو کوئی تعلق نہیں, کافر مرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا, اور اس کے بعد لوگ ہجرت کر کے آتے رہے, اور یہ کب تک چلتا رہا سلسلہ, فتح مکہ تک. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ڈیفالٹ حکم کو لاگو کر دیا. مستحب ہے, جو بھی آدمی مکے میں رہنا چاہتا ہے رہیں, جو مدینے میں رہنا چاہتا ہے رہیں, یا پھر کسی ملک جانا چاہتا ہے جائیں, جو قیامت تک کے لیے. تو ہجرت واجب بھی ہے, مستحب بھی ہے. آپ نے اس کی صورت سن لی. تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت اللہ کی طرف کیسے؟ اللہ کی طرف مراد اللہ کے دین کی طرف, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ممکن تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے مدینے میں, جو صحابہ مکے میں تھے, طائف میں تھے, دوسرے علاقوں میں تھے, وہ اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے تھے, ہے نا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی سنت کی طرف ہجرت, ان کی سنت کی طرف ہجرت. جیسے آپ اللہ کی طرف ہجرت کا معنی کیا لیتے ہیں, اللہ کے دین کی طرف ہجرت, سب دینوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف جانا, اللہ کے دین کے خاطر جانا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا معنی کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہجرت ہے. اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہترین کتاب ہے, زبردست کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے طریق الہجرتین. طریق الہجرہ, ہجرتین کا معنی کیا ہے, دو راستوں کی ہجرت. کیا معنی, الطریق الی اللہ و طریق الی الرسول. ایک راستہ اللہ کی طرف, ایک راستہ, ایک ہجرت اللہ کی طرف, ایک ہجرت اللہ کے رسول کی طرف. اور اس کتاب میں انہوں نے اللہ کی کتاب اور سنت کی پیروی کے سمجھانے میں ایسی مثالیں لائی, عجیب و غریب مثالیں لائی ہیں. تو انہوں نے پوری کتاب کا نام کیا ہے, طریق الہجرتین رکھا, یعنی دو ہجرتیں, اللہ کی طرف, اللہ کی شریعت کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. اللہ اور اللہ کے رسول کہہ دیں تو وہی دین ہے, اللہ کے رسول نے جو نہیں کہا ہے وہ دین ہو نہیں سکتا. تو یہ تیسرا جملہ ہے, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. جو آدمی اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے, اس کی ہجرت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے ہے. اچھا, یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا فوراً,
हिजरत इलल्लाहि व रसूलिही, फहिजरत इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जोड़ा गया है वाउल अत्फ इस्तेमाल करके। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जोड़ा गया है वाउल अत्फ इस्तेमाल करके, वाउ एंड इस्तेमाल करके, और इस्तेमाल करके। जबकि एक दूसरी हदीस में हम देखते हैं कि एक साहब आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, जब उठकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि माशा अल्लाहु व शित, जो अल्लाह चाहे और आप जो चाहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठ जाओ, मिस्टेक रेक्टिफाई करना जरूरी है। क्या है मिस्टेक? कहो माशा अल्लाहु सुम्मा शित, कहो कि अल्लाह जो चाहे फिर आप जो चाहते हैं, क्योंकि जब और कहेंगे तो गोया के दोनों एक मर्तबे के हो गए। जब आप फिर कहेंगे तो एक का मर्तबा जो पहला जिक्र हुआ है उसका बुलंद मर्तबा है, बाद में जिसका जिक्र हुआ है उसका मर्तबा कम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश नहीं की। जब कहीं भी ऐसा होता फौरन रोक देते, जैसे आप इस वाकये में सुना, कहा कि नहीं सुम्मा कहो, वा मत कहो, वा का माना और, सुम्मा का माना फिर, वा का माना एंड, सुम्मा का माना दिन। तो दिन सुम्मा में दूसरा दर्जा नीचे है, पहला दर्जा ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया सहाबी को, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए वा डाल के कह रहे हैं इलल्लाहि व रसूली। समझ में आई? बात नहीं आई? वाज़ेह है ना? तो क्या जवाब है इसका? इसका जवाब यह है कि देखिए उस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, उसमें मामला था अल्लाह की मशीयत से ताल्लुक रखता है, अल्लाह की मर्जी से ताल्लुक रखता है, तकदीर से ताल्लुक है, उसका होगा जो अल्लाह चाहे। तकदीर में, तकदीर चाहे कौनी हो या कि शरई हो, इरादा चाहे कौनी हो कि शरई हो, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दखल नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतबार से क्या है, आम बशर है, यहां पर अल्लाह के साथ जुड़ नहीं सकते, वो तो अल्लाह के बंदे हैं, वाज़ेह। लेकिन अगर मामला इल्म का हो, किसी भी मसले का हुक्म जानना हो, तो ऐसी सूरत में वाव जोड़ने में कोई कबाहत नहीं, क्योंकि जहां अल्लाह ने इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म सिखाया है, तो जो इल्म अल्लाह ने सिखाया वो इल्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, उस एतबार से, इल्मी एतबार से अल्लाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकते हैं, वहां पर वाव का इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर जो ये कहा गया कि फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही, यहां पर कोई मशीयत का तकदीर का मामला नहीं है, यहां पर हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना है। तो यहां पर वाव कहेंगे तो वो अल्लाह के साथ मुकाबला करने का मामला नहीं है। जहां कहीं भी अल्लाह के इल्म के साथ मुकाबला हो गया या फिर मशीयत और इरादे के साथ मुकाबला हो गया, वहां पर वाव नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहां पर सुम्मा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां तक इल्म का मामला है जायज है। जैसे अगर कोई आदमी किसी से कुछ मसला पूछा गया, उसने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अब जायज है नहीं जायज? जैसे सहाबा करते थे, कहते थे कोई मसला पूछा गया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह व रसूलुहु आलम, यानी मामले का इल्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल को है, अल्लाह को भी इल्म है, और साथ क्या कहते थे व रसूलुहु, वाव का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये मामला इल्म का है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म दिया है। तो ऐसे एतबार से अल्लाह के बाद उनका दर्जा हो सकता है, कोई शक नहीं इसमें। तो यहां पर वाव का इस्तेमाल करना जायज है। अच्छा, क्या हम ये लफ्ज अब इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा गया कि भाई फाजिल आपकी क्या राय है, तो आपने कहा कि अल्लाह और रसूलुहु आलम, जायज है नहीं जायज है? जायज है। कैसे जायज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इल्म था ही इसका, क्योंकि शरीयत का मामला है और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत का मुकम्मल इल्म दिया। तो यहां पर आप जो कह रहे हैं अल्लाह और रसूलुहु आलम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को इल्म है, यानी इसका इल्म आपको सुन्नत में मिलेगा, इसका इल्म आपको हदीस में मिलेगा, और अल्लाह तो जिंदा है ही, वो तो अलग मामला है। तो आज भी अगर कोई आदमी कहता है इस माने में तो जायज है। इसीलिए हम देखते हैं कि बाज़ अहले इल्म ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। तो तीसरे जुमले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी ने हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए की, इबादत की नियत से की, उसे वो चीज मिलेगी। अब इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा फेस दिखाया, यानी इसका नेगेटिव फेस दिखाया, फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। अगर किसी ने दुनिया हासिल करने के लिए हिजरत की या फिर किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का जिक्र किया, और दुनिया के जिक्र करने के साथ साथ सबसे पहले किसका जिक्र किया? औरत का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। दुनिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का जिक्र किया है, क्योंकि ये करीबी इसका रिश्ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर कहा कि दुनिया
حاصل کرنے کے اگر کسی نے ہجرت کی اور عورت سے شادی کرنے کے مقصد سے ہجرت کی تو اس کا آپ نے کیا کہا؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا. جیسے پہلے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دہرے میں نہیں دہرایا اسے، تیسرے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام دہرایا ہے. چوتھے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دہرایا، کیونکہ کہہ دیا کہ جو آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کے لیے وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اس وجہ سے کہ یہ دنیا، یہ عورت کا ذکر کرنا دوبارہ مناسب نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بیان کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں. اصل مقصد وہ نہیں ہے، کیونکہ مثال کے ایک دوسرا حصہ دکھانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ورنہ اصل مقصد تیسرے جملے میں ختم ہو گیا. تو دوبارہ دہرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری نہیں سمجھا، اسی لیے ضمیر لوٹا کر بات ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو تیسرے جملے میں آپ کو صحیح مثال دی گئی، چوتھے جملے میں اسی مثال کا ایک دوسرا فیس. تیسرے جملے میں آپ کو صحیح نیت کی مثال دی گئی، چوتھے جملے میں آپ کو غلط نیت کی مثال دی گئی. لیکن یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ دنیا حاصل کرنا، عورت سے شادی کرنا، یہ نہیں کہا کہ اسے عذاب ہوگا، یہ نہیں کہا کہ اسے جہنم ملے گا، بلکہ یہ کہا کہ یہ اس کے عادت میں داخل ہو گیا. آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک بستی چھوڑ کر دوسری بستی جانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جائز ہے. کسی سے شادی کرنے کے لیے دوسری بستی جانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جائز ہے. یہ عادت میں داخل ہو گیا، اب اس میں عبادت سے کوئی تعلق نہیں، عبادت کے باؤنڈری سے باہر نکل گیا، اب وہ خالص عادت بن گیا. سمجھے آپ؟ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جس کے لیے جو کرتے ہیں وہی آپ کو ملے گا. تو یہ چار جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین زبردست چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا. اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملی سی بات بتائی، دوسرے جملے میں اسے تھوڑا ایلابریٹ کیا، تیسرے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، چوتھے جملے میں اس مثال کو دوسرے حصے میں دوسرے شکل اس کی دکھائی تاکہ ہم کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو اب ہمارے ذہن میں بات واضح ہے کہ نیت کیا چیز ہے اور نیت کس کے لیے ہونی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہو. اگر آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے چیز کی نیت کرتا ہے ہم فوراً حرام نہیں کہیں گے، وہ چیز کو دیکھیں گے، اگر اس کی اجازت شریعت میں ہے تو وہ عادت میں داخل ہو گئی. اب آپ کرتے جائیے، آپ کو اس میں کوئی اجر نہیں ملے گا. واضح؟ تو یہاں پر یہ حدیث ختم ہوتی ہے اور اس حدیث کے اختتام پر حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ رواہ الامامان البخاری، رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ. رواہ البخاری و مسلم کہتے وہ کافی تھا جیسے عام حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں. اچھا، رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ میں فرق کیا ہے؟ متفق علیہ کیا ہے؟ رواہ البخاری و مسلم فرق ہے، رواہ البخاری مسلم میں فرق ہے. رواہ البخاری مسلم کہیں گے تو راوی بدل کر رہیں گے، ایک ہی روایت دو راویوں نے نقل کی ہے، ایک سمجھے کہ عبداللہ بن عمر، ایک تھے عبداللہ بن عباس، متن ایک ہی ہے. یہاں پر کہیں گے بخاری مسلم روایت کی، دونوں نے ایک ہی صحابی سے روایت کی ہے. بخاری نے بھی ابن عباس سے روایت کیا ہے، مسلم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ متفق علیہ. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رواہ البخاری مسلم متفق سب ایک ہے، سب ایک نہیں ہے جی، دونوں میں فرق ہے، اہل علم کے لفظ کا استعمال مختلف ہے. تو یہاں پر امام نووی نے 3 جملے لکھے ہیں، ہے نا، 3 بڑے بڑے جملے لکھے ہیں، جبکہ رواہ البخاری مسلم کے ہیں تو کافی تھا. یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں طالب علم کو جو حدیث پڑھ رہا ہے، ابھی اس نے حدیث کی شرح سنی ہے، تو انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 اماموں کے تعلق سے معلومات جمع کرو. یہ 2 امام المحدثین ہیں، محدثین کے امام ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں آپ، تو یہ حدیث کے ماہرین میں سے یہ 2 کا شمار ہوتا ہے. اور ایک کی جو ہے پورے نام ذکر کر دیا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ البخاری، یہ بخاری ہیں. مانا یہ کہ جا کر بخاری کے بارے میں سیکھو، وہ کون تھے، کب پیدا ہوئے، ان کی کیا تاریخ ہے، یہ آپ جانو. یہ اشارہ ہے امام نووی کی طرف سے. اور اس کے بعد امام مسلم کے تعلق سے کہا، اور آخری میں کیا کہا؟ فی صحیحیہما، یہ اپنے 2 صحیح کتابوں میں انہوں نے روایت کا ذکر کیا ہے، اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ، جو تمام تصنیف کردہ، تمام تصنیفوں میں، کیا مطلب تصنیف کا؟ ہم نے دیکھا
تمام تصنیفوں میں سب سے صحیح تر تصنیفیں، تمام حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح کتابیں. یہاں پر امام نووی وہ بات بتا رہے ہیں جو بعض لوگوں نے اختلاف کیا. بعض لوگوں نے جو خاص طور پر حدیث کا انکار کرنے والے، بعض قسم کی روایتوں کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے، احاد کو مانیں گے، متواتر کو مانیں گے، یہ جو تفریق کرتے ہیں ان کے لیے امام نووی نے جواب دیا، کہا کہ یہ سب سے صحیح تر کتابیں، ان میں جو بھی باتیں بتائی گئی، جو بھی روایتیں بتائی گئی، سب کچھ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ جان رکھیے. یہ اشارہ ہے امام مسلم کی طرف سے، امام نووی کی طرف سے. تو آپ جائیے بخاری کے تعلق سے معلومات جمع کیجئے، آپ جائیے امام مسلم کے تعلق سے معلومات جمع کیجئے. آپ کے لیے ہوم ورک ہے انشاءاللہ. تو ہم ہماری بات یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی حدیثوں سے بعض باتیں جو تعلق رکھتی ہیں وہ بیان کریں گے، اور اس حدیث سے ہم نے جو فائدے نکالے ہیں اس کے ہم ایک چھوٹی سی فہرست آپ کو دیں گے. اور کل کی مجلس شاید نہیں ہوگی، کل کی مجلس اس وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر ایک درگاہ ہے، اس کا عروس ہے نا. دیکھیں کس کس کے لیے ہم چھٹیاں دینے پر مجبور ہیں. یہاں اس کا عروس ہے تو لوگوں نے کہا کہ پہنچتے وقت تکلیف ہوگی، اور یہاں پر وہ عروس چلتے رہتا ہے، وہ جلوس چلتے رہتا ہے، تو پہنچنے میں تکلیف ہوگی. اس وجہ سے کل کی مجلس نہیں ہے. انشاءاللہ پرسوں ہم پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی سوال ہے تو کریں موضوع سے متعلق. دخل نہیں ہے. ویری گڈ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس صحابی کو اور یہ تاکید کی کہ آپ ثم کا لفظ استعمال کریں، وا کا لفظ استعمال نہ کریں، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مشیت تو اللہ کے ہاتھ ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشیت ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے تعلق سے جب ہم مشیت کہیں گے تو ہمارے ذہن میں اس کے الگ معنی ہیں، اور مشیت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ کی صفت بندوں کی صفات ایک نہیں ہو سکتے. اور جب ہم نے یہ مشیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا تو ایک بندے سے جوڑا، تو بندے سے جب جوڑتے ہیں تو بندے کی بھی ارادت ہوتی ہے، اس کی بھی مشیت ہوتی ہے، اس کا بھی چاہنا ہوتا ہے، اس کی بھی مرضی ہوتی ہے، لیکن اس کی مرضی، اس کی چاہت، اس کی مشیت، اللہ کی مشیت میں آسمان زمین کا فرق ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم ثم شئت کہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں سمجھتا ہوں، میں نے جو رائے دی جسے تو عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا دوسرے درجے میں آتا ہے. میری مشیت اور اللہ کی مشیت ایک نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم کا لفظ استعمال کریں. اگر واو کا لفظ استعمال کریں گے ہو سکتا ہے کہ مغالطہ یہ پیدا ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اللہ کی مشیت جیسی ہے. نہیں، دونوں مشیت میں فرق ہے. اور فرق کیسے پیدا ہو گئی؟ ثم کے لفظ سے پیدا ہو گئی. واللہ اعلم. دعا سوال کر رہے ہیں کہ دعا عمل ہے. ہاں عمل یعنی عبادت ہے پوچھ رہے ہیں آپ. خلاص اب چلیے اب ہم ویری گڈ. اب ہم ہے نا پھر قاعدے کی طرف رجوع کریں. کبھی بھی کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو سیدھے ڈیفینیشن طرف چلے جائیے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبادت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ عمل ظاہر ہو، دکھ رہا ہو یا پھر نہیں دکھ رہا ہو، اسے آدمی نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تو کیا ہوگا؟ اب دعا آدمی منگتا ہے، کس سے تعلق ہے اس کا؟ قول سے تعلق ہے اس کا. آواز سے مانگ رہا ہے تو ظاہر سے تعلق، چھپ کر مانگ رہا ہے تو باطن سے تعلق ہو گیا. اب یہ کس لیے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ خوش کرنے کے. اللہ دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ کہا گیا، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کے پاس مانگنا یہ عبادت کی چوٹی ہے. آدمی اللہ کے پاس مانگتا ہے یہ عبادت کی چوٹی ہے، اس سے بہتر عبادت ہو نہیں سکتی. تو عبادت دعا کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ ہی کے پاس مانگ رہا ہے، تو یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قول ہے، ظاہر ہے، اور اس کے بعد اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں عبادت. بلکہ حدیث میں لفظ صاف آیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا کرنا یہ عبادت کا مغز ہے. اور نماز الصلاح جو عربی میں کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ دعا. صلاح کا معنی دعا. اور شریعت نے اسے کیا معنی دیا؟ تکبیر سے لے کے تسلیم تک جو آپ کام کریں گے یہ نماز کہا، لیکن اصل معنی عربی لینگویج میں صلاح کا کیا ہے؟ دعا کا ہے. واللہ اعلم. ہاں جی ہاں یہی کل آئیں گی باتیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کل ہی کہ پرسوں کی مجلس میں آئے گا، تو یہ آج کی مجلس تو پرسوں کی مجلس میں آئیں گے انشاءاللہ. وہ آخری مجلس ہے جس میں ہم اس حدیث کو کنکلوڈ کریں گے. اور
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔